بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایماندار موچی۔ سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کی ایک ٹڈمٹ درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا، اور یہ دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنی پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اس سے ہی کرواتے تھے، اس لیے اس کا فارغ بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب آدمی، مگر اس میں لالچ نام کی بھی نہیں تھی۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ بڑے مشکل سے اپنے گزر بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس خدمت کے عوض اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے۔ اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی۔ اس بکری کی وجہ سے بالے اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالا کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے ذمہ داریوں کی کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ دونوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود وہ دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالے کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور تینوں چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ بارش کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کرا لے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ فاضل رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی، جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی۔ بالا بیوی کو کھانے کو آگ اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بولا، بالی خوش رہ، تو نے تو کمال کر دیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے جیسے سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں۔ دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوگی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالی نے کہا، ٹھیک ہے تو جا، مگر بالی یہ سن لے کہ تم میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی سکھ نہیں دے سکا۔
बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर पैसे जमा करूँगा और उनसे तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथ के कड़े बनवाऊँगा। उसकी बीवी बोली, तू हमारे लिए ही तो सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सुख में हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही है, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना कड़े। अब तो ओढ़ने और पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सरह लाकर जग के पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। उसकी बीवी उठकर घर चली गई। बाला जल्दी ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसको दूर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो बाला के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों की एक भट्टी में मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वो थैला बाले की लकड़ी के संदूक में रख दिया और खुद ज़मीन में आल्टी पलटी मारकर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे, इसलिए जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो उन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपना पाँव आगे करके कहा। बाले ने देखा उसने जो जूते पहने हुए थे वो इंतहाई बदनमा और खस्ता थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूता लाया था। ये जूते भी निहायत खस्ता हालत में थे। ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। उसने उन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले के तजर्बेकार उंगलियों ने जूतों की चमड़ी को छूकर अंदाज़ा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे जो निहायत नरम, मजबूत और हल्की होते हैं। दूसरी बात तो ये बाले ने महसूस की, वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचा हल्की फुल्की होते हैं मगर ये जूते उसे कुछ ज़्यादा ही वज़नी लगे। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूतों में बाले का इंतज़ाम देखा तो वो परेशान हो गया। उसको ये डर था कि इतने ख़राब जूते देखकर बाला उनको मरम्मत से इनकार न कर दे, इसलिए वो बड़े लज्जाजत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, उनको मैंने घर में बड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन कर इनका ये हाल कर दिया है। अगर बेटी की बात पक्की होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। बस ये समझ लो इज़्ज़त का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। उसने कहा, ये जूते हरन की खाल के बने हुए हैं और हरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फ़ख्र से कहा, बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे इस गांव के। बहुत सी ज़मीनें उनकी मिल्कियत थी। उनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी ज़मीनें बेचकर उनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभाल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने उसकी नस्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नज़रें झुकाकर कहा, और बाले भाई एक बात और है, इनकी उजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। वो भट्टा जहाँ मैं काम करता हूँ, अब मैं उसके मालिक के पास जाऊँगा। शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे दे और मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूँ। बाले ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो। भट्टे का मालिक भले तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना, मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती है, उनकी मरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़की वालों को दावत का इंतज़ाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। चौंको गांव के एक बेटी की शादी का मामला था।
اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑ دیا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے، وہ نہ صرف بری طرح گھسک گئے تھے بلکہ بیچ میں سے 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ بالے نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر ذمہ داروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کی صندوق میں بند کر کے اس کے کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پورے کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سی تاثرات تھے اور دبے دبے جوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کو تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسری بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ آئی تو بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے اس کو کچھ بتانے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہے تو چولہے کو آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ منہ کھلے بالی کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانگی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے اس کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کے ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھی۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکندوں سے موندھے پر رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیاں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بہادر نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کر دی۔ موچی نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے کہ تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں، فرشتے ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی بن گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرانا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے، تجھ پہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا۔
किसी को क्या पता चलता। इनको बेचकर तू घर की छतें ठीक करवा सकता था, मेरे लिए सोने के जेवरात बनवा सकता था। हम अपनी बच्चों को गांव के नहीं, पड़ोस के कस्बे में किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा सकते थे। बाला इसकी बात सुनकर हंस पड़ा, सीना तान कर बोला, हमारे घर की छतों की मरम्मत भी होगी, तेरा जेवर भी बनेगा और हमारी बच्चियां कस्बे के स्कूल में नहीं शहर के स्कूल में भी पढ़ने जाएंगी, और ये सब मैं अपने हाथ की कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी खिल उठी और बोली, मैं तो और मेरे दोनों बच्चियां बहुत खुश नसीब हैं, मुझे इतना अच्छा शौक और बच्चियों को इतना अच्छा बाप मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। बीवी से उस शर्म को छुपाने के लिए झूठ मूठ के गुस्से से बोला, बाली ज़रा तेज़ चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। बाली समझ गई थी कि उसकी तारीफ से बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज़ तेज़ चलने लगी। तो आज की आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।